اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بلاغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ طلاق کی تیسری آیت میں انسان کو ایک تسلی دیتا ہے کہ تمہارا خدا تمہیں غیبی جگہوں میں سے تمہارے لیے رزق بھیجے گا اور وہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کبھی تصور بھی نہ تھا. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھ لیا ہے، ایک ناپ اور ایک میجر کر کے رکھا ہے ہر چیز کو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، اسے ہر چیز دلاتا ہے جو اسے ضرورت ہوتی ہے، اور جو اللہ طے کرتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ خدا ہی ہے جو میرے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ ہی مجھے دے گا، اور جتنا مجھے ملنا ہے اتنا مجھے ملے گا ہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، یہ قرار کر دیا کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے ہے. خوبصورت چیز ہے یہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ وہ چیز جو تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں پہنچے گی، چاہے تم کہاں چھپے ہوئے ہو، وہ چیز تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے گی اور تمہارے پاس آ جائے گی. اور وہ چیز جو تمہارے لیے نہیں لکھی، تم اس کو جتنا حاصل کرنے کی کوشش کرو، بلکہ وہ نوالا تمہارے منہ کے بالکل اندر ہو، لیکن تو بھی وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، وہ تمہارے حلق سے نہیں جائے گا، نہ تمہیں ہضم ہوگا. اور ہم نے دنیا میں یہ دیکھ لیا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں پہنچ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ امام علی علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں پہنچنی ہی ہے تم اس کے لیے کیوں اتنا فکر کرتے ہو؟ وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے پاس آئے گی. اور جو تمہاری کبھی ہونے والی نہیں ہے وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، تو اس کے لیے تم کیوں پیچھے بھاگتے ہو اور فکر کرتے ہو؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خوبصورت دعا لکھی کہ باری الہا جو چیز میرے لیے لکھی نہیں ہے تو اس چیز سے میرے دل کو اٹھا لے، مجھے اس چیز سے دور کر دے، مجھے وہ چیز نہ یاد آئے نہ اس کی طلب ہو، اور مجھے اس چیز کی طرف متوجہ کر دے جو تو نے میرے لیے لکھی ہے، جو تو نے مجھے دینی ہی ہے، اور جلد سے جلد وہ چیز مجھے دے دے جو میرے ہاتھ میں آنے والی ہے. اور یہ خوبصورت بات ہے، اس کا مطلب نہیں کہ بس ہم کہیں کہ بس جو ہونے والا ہے بس وہی ہوگا، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ دعا ایک ہتھیار ہے مومن کے لیے، اور تقدیر بدل سکتی ہے. جیسے ہم نے حر کے ایگزامپل میں دیکھا کہ تقدیر ہم خود بھی بناتے ہیں،
اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے کام ہمیں جہنم تک لے جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ میں ایک تبدیلی لا کے جنت کے متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں میں اثر لاتا ہے اور ہمارے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ شیعان علی کے جو صفتیں ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی۔ پہلے دن ہم نے یہ دیکھا کہ گفتگو میں یہ ہم نے دیکھا کہ جو شیعان علی ہوتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے غم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، لیکن اکثر انسان، بندے، لوگ، نان مسلمز یہی سوچتے ہیں کہ شیعہ بس یہی ہے، یہ ان کی پہچان ہے کہ بس یہ غم حسین مناتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ امام جو ہمارے ہیں 14 معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اتنا کافی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے۔ اور دوسری محرم میں ہم نے دیکھا کہ شیعہ یہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں۔ تیسری محرم کو ہم نے یہ گفتگو آگے بڑھائی کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ چوتھے دن ہم نے یہ دیکھا محرم کے کل کہ اگر گناہ ہو بھی جائیں، کیونکہ انسان غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، لیکن ایک مومن کی یہ پہچان ہے، ایک شیعان علی کی یہ پہچان ہے کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور ہم نے وہ شرطیں دیکھی کہ پہلے تو انسان کو افسوس مند ہونا ہے، اسے طے کرنا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں کرے گا، اسے آنسو بہانے ہیں، اسے وہ غلطیاں کو ٹھیک کرنا ہے جو اس نے کی، اس نے وہ چیز لوٹانی ہے جس چیز کو اس نے چوری اور بے ایمانی سے حاصل کی، وہ چیزوں کو لوٹا کے آنسو اتنا بہانا ہے کہ اب بدن کے گوشت پہ بھی اثر آ جائے، تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ استغفار کو سچی استغفار اور خلوص دیکھتا ہے دل میں۔ اور آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس گفتگو میں کہ شیعان علی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اتنا، انگلش کا لفظ ہے ریلائی ہوتے ہیں۔ کوئی چیز پہ آپ جب ریلائی کریں تو آپ اس پہ بالکل ٹیکا دے دیتے ہیں، اور اکثر ہم ایسی چیزوں پہ ٹیکا دیتے ہیں، اپنا پورا وزن ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی عصا اگر ہو، کوئی اگر بزرگ عصا پہ اپنا پورا وزن ڈال رہا ہے تو ہم اکثر ڈرتے ہیں کہ اگر یہ عصا پھسل گئی، اس کو کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ ٹوٹ گئی، مر گئی، تو یہ گر جائیں گے کیونکہ پورا وزن اس پہ ہے۔ لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مضبوط ہے، اور اس کے جو بیس ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو بنیاد ہے، وہ بھی صرف ایک لکڑی کا نہیں، لیکن اس میں پانچ سپورٹ سسٹمز ہیں۔ ایسی عصا بھی ہوتی ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے، جس میں 5-6 اور بھی چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو پلر ہے، وہ چیز کے بہت سارے سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، اور ایک مومن کا توکل یہ سب سپورٹ سسٹمز پہ ہوتا ہے۔ صرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور 14 معصومین علیہ السلام کو اپنا سہارا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ خود بھی کچھ محنت کرتے ہیں۔ اکثر جب ہم کسی کو محنت سے مدد کرتے ہیں کہ اوکے، آپ کو ہم اونچا کر رہے ہیں، آپ گر گئے، ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جب وہ اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، 4-5 لوگ بھی ان کو اگر اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے تو جب مردے کو جب ہم غسل دیتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ 5-6-7 اتنے لوگ، لیکن وہ مردہ اسے اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک چیز دیکھی ہے، اللہ میرا گواہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو اتنے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یہ بہت بھاری ہوں گے، لیکن ان کے بدن بالکل لائٹ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب ہم نے غسل کیا مرحوم کے، اور پھر پتہ چلا کہ جن کے گناہ کم ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں، لائٹ ہو جاتے ہیں، نہ انہوں نے دنیا میں کسی پہ بوجھ رکھا، نہ انہوں نے موت کے بعد کسی پہ کوئی بوجھ بنے، کہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکڑ کے رکھا انہوں نے کہ ان کی عزت بڑھ گئی، کہ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں چہرے پہ بھی مسکراہٹ، خوش ہو کے گئے اس دنیا سے، حالانکہ بیماری کی حالت میں گئے،
بہت مشکل میں تھے، بہت دکھ اور درد کو سہا، انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن جو برداشت کیا ہے وہ ایک قابل تعریف ایک ورچو بن گئی۔ اس طرح ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائیں تو ہم نے بتا دیا کہ اللہ ہم نے کسی پہ کوئی بوجھ نہیں کیا، ہم نے کسی پہ اپنا پورا وزن نہ ڈالا، نہ کسی پہ پورا اپنا سہارا اسے سمجھا، کیونکہ جب ہم غلط لوگوں کو سہارا بنا لیتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں اسی طرح آزماتا ہے، وہ سہارے کو لے لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس چیز سے کچھ حد سے زیادہ محبت کر لیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو روکیں۔ اگر کوئی چیز سے محبت ہو گئی، کوئی کام سے محبت ہو گئی، کوئی فیلنگ سے محبت ہو گئی، کوئی انڈیپینڈنس کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود کر لیتے، ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، ہم تو بس یہی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ چیز پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزما لیتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، خدا کو ہی سمجھو، اور بس یہی دعا کرتے رہو کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے سوائے خدا کی، خود کی بھی ضرورت نہ پڑے، خود کے بدن کے پارٹس کی بھی ضرورت نہ پڑے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر محتاج بھی کر دیا لیکن ہم کبھی آنسو نہیں بہائیں گے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ وہ جو بندہ اپنے آپ کو بالکل لائٹ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ مجھے اٹھائیں، اپنا وزن پورا ہم پہ ڈال دیتا ہے، تو جتنے لوگ اسے پل کریں گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ خود کچھ محنت کرے گا، خود اپنی قوت اندر ڈالے گا، تو لوگوں کی مدد اسے کام آ جائے گی۔ اور توکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ ہو، لیکن خود کی طرف سے بھی کوئی محنت، خود کی طرف سے بھی کوئی چیز کو اٹھانا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب بوجھ ہمارے لیے اٹھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے اکثر لوگوں سے یہ کہا کہ تم میرے شیعہ ہو، تو کہاں ہے وہ پہچان جو شیعہ کے چہرے پہ ہوتی ہے؟ اور لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا آپ پہچان ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں مولا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیعوں کے چہرے پہ ایک اور ہی رنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عبادت کو ہوتے ہیں، کہ ان کے پیٹ میں سے بھی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے روزے رکھے ہیں، ان کا پیٹ نہ بڑا ہوتا ہے، نہ ان کے چہرے پہ اتنا رنگ کہ وہ بہت فریش ہیں، نہ ان کے ہونٹوں پہ ایسا نظر آئے کہ وہ انہوں نے کچھ مشکل کام نہیں کیا۔ ہمارے شیعہ کے ہونٹ بھی سوکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ استغفار اور دعا اور عبادت پوری رات کرتے ہوتے ہیں، اتنا تک کہ ان کے بدن پہ آپ کو مٹی ملے گی۔ وہ کیا مٹی؟ زمین پہ اپنے آپ کو جو رکھتا ہے اس کی مٹی اس پہ آ جاتی ہے، اور وہ فرما برداری کی مٹی ہوتی ہے، امام نے فرمایا ہے۔ اور جب وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں جو مشہور حدیث میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے کہ کافی نہیں کہ تم محبت کا اظہار کرو، کافی نہیں کہ تم کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ ہمارے شیعہ وہ ہیں۔ اور پھر وہ بہت لمبی سی حدیث جو ہے جس میں امام نے بہت سارے آئٹمز لسٹ دیا، بہت لمبا سا لسٹ، کہ جو خدا میں خوف کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کور بھی کرتے ہیں، موڈسٹ ہوتے ہیں، ان میں حیا ہوتی ہے، فزیکل حیا بھی، اور وہ خود بھی تکبر نہیں ہوتا ان میں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بھروسے مند انسان ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے اچھائی کرتے ہیں، وہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، وہ غریبوں کا اچھا کرتے ہیں، وہ سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، وہ یتیموں کا احترام کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کا ذکر نہیں کرتے سوائے ان کی تعریف کے لیے، اور اپنے قبیلے میں سب سے بھروسہ مند انسان۔ اور پھر کہاں جابر یہ ہیں ہمارے چاہنے والے۔ جابر نے پھر کہہ دیا کہ مولا ایسے لوگ ہم تو نہیں جانتے، ایسے لوگ ایسی کوالٹیز والے کہاں سے لائیں آ امام؟ امام نے کہا جابر اتنا دل چھوٹا نہ کریں، بات کو غلط نہ سمجھیں،
ہم کچھ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافی نہیں کہ آپ ہم سے محبت کا اظہار کریں اور کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے فالو کرنے والے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے جابر کہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کے فرمان سے لاپرواہی کرتا ہے، وہ کیسے ہم میں سے ہو سکے؟ جو ہم نے تم پہ حکم کیا ہے، جو ہم نے تمہیں انسٹرکشنز دیے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کرو وہ کرو، اگر تم اسے فالو ہی نہ کرو تو تم ایسے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو محبت کے، یہ فضول دعوے ہیں، یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتے، یہ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ لہٰذا تمہیں خدا کا خوف کرنا ہے جابر، اور اس چیز کے لیے محنت کرنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جو صرف اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ دیکھو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ایسے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا کہ اگر وہ کہیں تو وہ دے ہی دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ان کو قریب رکھتا ہے جو سب سے بہترین ہوتے ہیں تقویٰ میں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزیز ہوتے ہیں۔ لیکن جابر، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا عبد، خادم، غلام اور کنیز، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ کہاں، اور یہ خود یہ ایک جو لفظ استعمال کیا پانچویں امام نے کہ ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں جہنم سے ہم بچا سکیں، بلکہ کہ تمہارے پاس بھی ایسا کوئی لائسنس نہیں ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہی ہمارا چاہنے والا، وہی ہمارا فالوور کہلائے گا، وہی ہمارا صحابی کہہ سکتا ہے کہ ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور امام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم سے وفاداری تمہیں کبھی نہیں اس کا صلہ ملے گا جب تک کہ تم خود اپنے طرف سے محنت کرو، اپنی طرف سے تقوی حاصل کرنے کی محنت۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے تمہارے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ تم برزخ میں کیا کرو گے جب تم وہاں اس وادیوں میں، بہت بڑا ہے برزخ، دنیا کچھ بھی نہیں اس کے برابری میں، بہت، اور وہ کانٹا بھرا راستہ ہے۔ تمہارے جو اعمال ہوں گے اس دنیا میں ویسا ہی تمہارا برزخ کا سفر ہوگا۔ اور ہم اہل بیت علیہ السلام جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، شفاعت تمہیں وہاں ملے گی جب تم پورے صراط کو بھی پار کر کے ہمارے پاس آؤ۔ لیکن تم برزخ میں کیا کرو گے جب تم کوئی تیاری نہیں کر رہے، جب تم تمہارے قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، تو برزخ میں تمہارا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا اپنے کمپینین، بہت مشہور ان کے صحابی مفضل، کہاں مفضل؟ ہمارے شیعہ کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان میں تمہیں لالچ نہیں نظر آئے گی، اور جب ہم توکل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے جو اس کو چاہیے، جو ضرورت ہے، لیکن توکل والا انسان کبھی حد سے زیادہ ہی نہیں مانگتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو میجر کر کے میرے لیے رکھا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی مجھے دے گا، میں حد سے زیادہ نہ مانگوں تو بہتر ہے میرے لیے۔ توکل سے ہم ایکچولی کنٹینٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بھرا ہوتا ہے۔ مفضل، چھٹے امام نے فرمایا، شیعان علی بلکہ جعفری لوگ، امام نے فرمایا میرے جعفری، میں جعفر ہوں تو میرے جعفری کون ہیں؟ وہ جو کھانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں کھاتے کہ پیٹ بھرا اور بہت ساری چیزیں ان کے سامنے، اور جب وہ پرہیز کرتے تو
کھانے سے بھی پرہیز اور شہوت سے بھی، کہ ان کے بدن کی بھوک اور جسم کی بھوک میں بھی وہ ایک ماڈریشن رکھتے ہیں، حد سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ، اور وہ محنت کر کے کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جب دیکھو نا تو تم سمجھ جاؤ گے یہ ہیں شیعان جعفر، یہ ہیں جعفری، کہ ان میں تمہیں کوئی لالچ پن نہیں نظر آئے گا۔ اور یہی ہے کہ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے تو نہ وہ کبھی کوئی چیز سے خوش ہوتا ہے، نہ وہ اپنے رب سے خوش ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو جلدی جلدی چاہتا ہے، وہ جلد بازی کرتا ہے، کب ملے گا، کب پہنچے گا، اب انتظار سے تھک گئے ہیں۔ صبر توکل کے ساتھ آتی ہے چیز، یہ سپورٹ سسٹمز ہیں توکل کے۔ اور اس لیے ہم جب کہیں کہ ہمیں خدا پہ بھروسہ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا صبر ہے، کیا کنٹینٹمنٹ ہے، کیا شکر کرتے ہو، تو یہ سب سپورٹ سسٹمز جو وہ پلر کے ساتھ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سپورٹ سسٹمز ہی اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک سائے کی طرح بنایا ہے، کہ یہ سایہ ایسا ہے کہ تم اس کے پیچھے جتنا بھاگو گے تم اس کو پکڑ نہیں پاؤ گے۔ اور بچوں کو ہم نے دیکھا ہوگا شاید، یا تو اکثر جانور، جب ہم نے دیکھا ہو کبھی کہ کتے اپنی دھوم کو بھاگ بھاگ کے کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں لٹو کی طرح، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنے شیڈو کو بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا کہ اپنے سائے کو پکڑ لیں، بھاگیں، لیکن یہ چیز ہی ایسی بنی ہے کہ کبھی مکمل طریقے سے ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، تم بہت تھک جاؤ گے، اور حد سے زیادہ جب امیدیں رکھو گے اور اپنے توقع اور اپنا پیٹ ہمیشہ کہ نہیں اور چاہیے اور چاہیے، اور اتنی لالچ کہ پیٹ بھر گیا لیکن تو بھی ان چیزوں کو دیکھ کے لالچ سے کھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز پھر واپس باہر نکلتی ہے کہ تم اس کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ ہمیں کیا کہتے تھے کہ جتنے پیر ہوں اتنی ہی چادر پھیلاؤ، اور جتنا چادر ہو اتنی ہی پیر، رائٹ؟ سو دس از بیک اینڈ فورتھ تھنگ، حد سے زیادہ بھی اتنے کمٹمنٹس نہ کرو۔ اور آج کل کے جو مٹیریلزم ہو گیا ہے جس میں ہمیں ہر چیز چاہیے، ہزار قسم کی برانڈ نیم پرسز جو ہزار تین ہزار ڈالرز کی ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ فضول چیز ہے۔ ایک تو بالکل بدصورت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بھی لوگ لیتے ہیں کیونکہ اس پہ وہ نام لکھا ہے، پسند بھی نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں یہ نام اگر ہو تو اس کا مطلب۔ اور ایک آئی تھنک ایک کلو ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی اس چیز پہ، جب جھوٹی برانڈ نیم پرسز لے کے گھومتے ہیں کہ نام اگر ہو جائے تو لوگوں کی عزت ہمارے لیے کچھ زیادہ بڑھ جائے گی، کہ ہم نے یہ پرس لی ہے لیکن یہ جھوٹی ہے، گوچی ایکچولی نہیں ہے، یہ مائیکل کورز اور وٹ ایور نہیں ہے، لیکن چھوٹی اس میں لکھا ہوا ہے تو لوگ ہمیں عزت کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی عزت کس چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اور خود میں بھی، کہ ہم قابل عزت ہیں اس وقت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ انسان جو ہوتے ہیں نا، لالچی انسان، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے، اور کہا کہ مجمع میں ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، نہ ان کو قریب بلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں سے لوگ ہی نفرت کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ یہ تو بہت لالچی انسان ہے، یہ کبھی کچھ مفت میں نہیں کرے گا، اس سے اگر کچھ مل رہا ہے تو ہی وہ آئے گا۔ یہ کوئی انگلش میں لفظ کیا ہے، آلٹروازم، جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو بس اچھا بننا ہے، آپ کرم کر رہے ہیں، آپ جنرس بن رہے ہیں، لیکن آپ کچھ امید نہیں رکھتے کہ وہ مجھے کچھ دے گا، وہ غریب نہ تھینک یو کہے، نہ کچھ محنت کر دے، نہ کچھ کام کر دے، کچھ چاہیے نہیں، نہ تھینک یو چاہیے، بس ہم اچھائی کر رہے ہیں، کہ اکثر ہم روتے ہیں کہ اس نے تو ایک تھینک یو بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ سکھاتے تھے کہ خدا سے بھی شکر کرو اور اس انسان کو بھی تھینک یو کرو جس نے وہ اچھا کام کیا ہے، کیونکہ لوگ اس چیز سے انکریج ہوتے ہیں۔ لیکن
بندہ اللہ کا اور اچھا مومن ہمیشہ کرتا ہے جب اسے کچھ امید نہیں ہوتی. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان وہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں جس سے آپ کو کبھی امید توقع نہ ہو کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی زندگی میں پوائنٹ میں آئے گا جو آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ مجھے تم کیا کام آؤ گے، میرے پاس سب کچھ ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو تم لو، لیکن مجھے کچھ تم سے ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زیادہ دیتا ہے کیونکہ وہ کسی پہ کوئی تکبر سے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہمیں، آپ بس خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ کب پتہ چلا کہ اس انسان سے جسے ہم مدد کرتے تھے آج وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی تھوڑا نیچا کیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، سب کو محتاجی ہونی ہے تاکہ وہ گراؤنڈڈ رہے. لیکن اس انسان کو بھی ایک وقت موقع دیتا ہے خدا جو غریب ہوتا ہے، لیکن وہ دعا کرتا ہے بارے الہ کچھ ایسا کر دے کہ ہم ان لوگوں کو کام آ جائیں جنہوں نے ہمیں اتنا سارا کچھ دیا ہے. بہت خوبصورت یہ ایک رشتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لالچی انسان کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی ہر ایک سوچ فکر مند ہوتے ہیں کہ کیسے مجھے یہ ملے، اس کو کیوں زیادہ ملا، یہ کیوں کم ہو گیا، اس کو کیسے اوپر ہی رکھوں، اتنا ہی رکھوں. ایسے میں وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے حساب کتاب میں ہی ہوتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. اس لیے ایسے لوگوں کو اکثر ہم کہتے ہیں تمہیں کتنا چاہیے، پورے سمندر کا پانی تمہیں پینا ہے، اچھا نہیں ہے اتنی لالچ. اور کیا ہوتا ہے پھر دنیا کی طرف وہ جھکنے لگتا ہے، دنیا کو خوش کرنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں کرپشن تب ہوتا ہے. تو سچا شیعہ اس میں لالچ ہی نہیں ہوتی. شیعان علی وہ ہوتے ہیں کہ چھٹے امام پھر اسی حدیث میں، بہت لمبی سی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جابر شیعان علی وہ ہوتے ہیں جن کی آواز بھی اونچی بہت نہیں ہوتی. وہ جب مجمع میں ہوتے ہیں نا تو نہ ان کی آواز کانوں کو کھٹکتی ہے، وہ محبت سے خوش آواز سے بات کرتے ہیں، اور ان کے بدن میں گندگی اور بدبو بھی نہیں ہوتی. وہ حد سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے کہ نہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں پھرو کے بہت زیادہ پرفیوم ڈال دیا. وہ کہتے ہیں وہ ماڈریشن میں ہوتے ہیں، ان کے بدن سے نہ بدبو نہ خوشبو، نہ ان کی آواز بہت زیادہ. اور پھر وہ ان لوگوں کی تعریف کبھی نہیں کرتے جو ہمارے دشمن ہیں، کبھی نہیں کرتے، بھول سے بھی نہیں کرتے. اور ان لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہی نہیں ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں. اور کہا کہ ہمارے شیعہ، اور یہ امام کے لفظ ہیں، کہ وہ کتوں کی طرح بھی بھونکتے نہیں ہیں. مطلب کہ جب غصے میں ہم آ جاتے ہیں اور زور زور سے جب چلانے لگتے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا زور زور سے چلا کے غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ ایک ایکچولی گدھے کی آواز ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت لقمان کے لفظ کہ یہ گدھے کی آواز کسی کو پسند نہیں آتی، وہ کھٹکتی ہے کانوں کو. تو ہمارے شیعہ نہ زور سے بھونکتے ہیں، نہ کوے کی طرح کچھ چیز کو نوچتے ہیں. یہ اس انسان کی کیفیت ہے جو لالچی ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. ان کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے جب کھانا دیا جاتا ہے، چہرے پہ اکثر لوگوں کے نظر آ جاتا ہے کہ ارے یہ تمہاری پلیٹ سے بھی مجھے دے دو، یہ بھی دے دو، کیا کھا رہے ہو، یہ دو وہ دو. وہ اپنے رسپیکٹ میں رہتے ہیں، اور ان کے رہنے کی جگہ بھی آپ کو لگے گا کہ کم ہے، کافی بھی نہیں ہے. اور وہ جب ہوتے ہیں تو وہ مجمع میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اونچا نہیں کرتے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے تو اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ نہیں تھے. وہ اتنے ہمبل قسم کے انسان. اور وہ جب اگر نظر آتے ہیں تو لوگوں کے جنازے پہ اور قبرستان میں ان کے سوچ بس کہیں اور کی ہوتی ہے. اور پھر یہ بہت خوبصورت بات جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لائف میں ہمیں ملتا ہے. عبداللہ بن جبلہ الکنانی
نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے کوئی مچھلی پکڑی تھی، تو میں نے بہت ساری مچھلیوں کو صاف بھی کیا، سو بہت گندی مچھلی کی بدبو آ رہی تھی مجھ میں سے، اور پھر جو کانٹے اور جو گندی گندی چیزیں جو اندر سے نکلی تھیں، آئی ڈونٹ نو چھچڑے کہتے ہیں کیا پتا، وہ سب چیزیں جو اندر کی تھیں مچھلی کی، تو میں وہ لے کے جا رہا تھا ہاتھ میں، بلکہ وہ ایسی چیز ہوئی شاید کہ میں اس سے کھیل کھیل کے لے کے جا رہا تھا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے مجھے دیکھا اور کہا، جبریل الکنانی، جلدی سے یہ پھینک دو، ہاتھوں سے پھینک دو اور اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو بالکل صاف کر دو، اور ایسی چیزیں، گندی چیزیں لے کے مت گھومو۔ میں نے کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اے کنانی، اے الکنانی، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم شیعہ ہمارے بہت ہی دشمن ہیں، تمہارے بہت دشمن ہیں، کیونکہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، اور لوگ بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہارا کچھ کہہ دیں برا، تاکہ تمہاری کوئی بری بات واضح ہو جائے دنیا میں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنا اپیرنس، اپنی صفائی، اپنا جو تم پیش کرتے ہو دنیا میں، جو کام کرتے ہو، وہ اچھے ہی رکھو تاکہ لوگ تمہارا اچھا بولیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مرجع تقلید یہ حکم دیتے ہیں کہ عزاداری میں بھی ایک ڈگنیٹی رکھو، تاکہ کوئی دیکھ کے نہ کہے کہ یہ شیعہ کیسے ہیں، یہ تو لہو لہان گھومتے ہیں، اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اپنی شرٹ اتار کے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور جب جلوس ہوتا ہے تو گندگی پھیلا کے چلے جاتے ہیں، یہ سب کچرے ان کے پڑے ہیں، جب انہوں نے نیاز کھایا تو کچرا پھینکا، چائے پی تو وہ کپ پھینک کے چلے گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایسا رہنا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں کچھ غلط نہ بول پائے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہے کہ انسان یہ سب کر لیتے ہیں، عام انسان سب یہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ تمہارے اور دشمن ہیں، کیونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تمہیں زیادہ احتیاط کرنا ہے، تمہیں زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس لیے اس وقت اس وبا کی جو دور ہے، اگر ہمیں پینڈیمک کی وجہ سے ہیلتھ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنو اور لوگوں سے دور بیٹھیں، تو سینیٹائزر استعمال کریں، ہاتھ دھو کے، تو یہ جب ہم فالو کریں گے نا تو دنیا میں سب کہیں گے کہ دیکھیں انشیا کو ماشاءاللہ عزاداری بھی کر رہے ہیں، اور حکومت نے جو ان کے ہی پروٹیکشن کے لیے ڈاکٹرز نے جو کہا ہے اس کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کیا ہے، کیونکہ ہم اگر یہ کریں گے تو ہم قابل تعریف ہوں گے، نہیں تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے، کہیں گے یہ کیسے کر رہے ہیں، افسوس ان کو کہا گیا تھا تو بھی یہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم اگر خدا نخواستہ بیمار ہوں گے تو ہم برے لگیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا، بہت مشہور جو خط ہے، اس میں بگننگ میں ہی یہ کہہ دیا، اے مالک اشتر، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، مالک ہم آپ کو بھیج رہے ہیں گورنر آف ایجپٹ بننے کے لیے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہ آپ کی پوزیشن اتنی ہائی ہے، لیکن لوگ آپ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، گر کے دیکھ رہے ہیں، بہت آپ کو اینالائز کر رہے ہیں، اسکروٹنائز کر رہے ہیں کہ آپ میں کچھ خامی نظر آئے، وہ تلاش کر رہے ہیں آپ میں کچھ۔ اور جیسے آپ لوگوں کی خامیاں دیکھتے ہیں، جب آپ ان میں تلاش کرتے ہیں اچھائی اور برائی، ویسے لوگ بھی آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں، اور یہ پھر کہا امام نے، لوگ تمہارے بارے میں بولیں گے اے مالک جیسے تم نے ان کے بارے میں بولا تھا ایک زمانے میں، لہٰذا خیال رکھنا کہ پبلک میں، مجموع کے سامنے اسپیشلی خوبصورت باتیں کہنا، تاکہ لوگ تم میں سے صرف اچھی چیز ہی دیکھ سکیں، ان کو کوئی شکایت نہ، کوئی غیبت کا ان کو کوئی موقع ہی نہ ملے۔ اور دیکھنا یہ اے مالک اشتر کہ لوگ جب آپ کے بارے میں کوئی الزام کرتے ہیں تو ان کے پاس دلیل آپ کے ہی کرتوت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسا کچھ دے نہ جس سے وہ آپ کے کچھ خلاف بول سکیں۔ اور یہی ہے، ہم ہمارے جوانوں کو اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں
سوشل میڈیا پہ آپ کے خود کے ایسے ہی پکچرز آپ خود ڈال رہے ہیں جس سے لوگ کہیں گے ہائے اللہ ایسے ہیں یہ لوگ، ایسے اچھے خاندان کے بچے لیکن یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو کچھ سکھایا نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو جج کرتے ہیں اس طرح ان کے بچوں کو دیکھ کے۔ کسی کو جج نہ کریں، کسی کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ کیا آپ کو معلوم کہ کتنے مائیں اور کتنے والدین اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن تو بھی وہ بچے خود جا کے اپنے آپ کو کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم ہمارے ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے ایسا نہ بولیں۔ آپ کو کیا معلوم ان کے گھر میں کتنے مشکل چل رہی ہے، کتنا پرابلم ہے بچوں کو اس دور میں، اور اسپیشلی ویسٹ میں ان کو بڑا کرنا۔ بلکہ اچھا کچھ دیکھیں جو بچے کرتے ہیں تو ان کو ان کی تعریف کریں، ان کو کہیں تم تو بہت ماشاءاللہ ایک فخر کے باعث بن گئے ہو، ہمیں رشک ہے تم پہ۔ اس طرح بچوں کو پازیٹیولی ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور ان کے ماں باپ کو بھی تسلیاں دینی ہیں، اور ان کو کہنا ہے کہ ہاں آپ کے بچے اچھے ہیں اور بن جائیں گے، ایسا نہ سوچیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، آپ ایسے اور آپ کے بچے ایسے، ایسا کر کے it doesn't help anybody۔ مدد کریں اور خود کی آخرت کا خیال رکھیں۔ تو مالک اشتر کو امام علی نے فرمایا کہ اے مالک اشتر، خود کی خواہشوں کو کنٹرول کرو، خود پہ پرہیز کرو، خود کو ڈینائی کرو، اپنی خواہشوں کو کچل دیں اور خود ہی پرہیز کریں، تاکہ آپ اچھائی اور برائی کے بیچ میں خود فیصلہ کر سکیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، 8 قسم کے لوگ آپ کو نظر آنے چاہیے، 8 قسم کی کوالٹیز ان لوگوں میں آپ کو ملنی چاہیے۔ یہ ایک ہے کہ جب ایسی کوئی پرابلم آ جائے تو وہ ہل نہیں جاتے، بلکہ وہ زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور احترام کرنے لگتے ہیں۔ ہلنے والی سچویشن میں وہ بالکل ثابت قدم ہو جاتے ہیں ان کے۔ دوسری یہ مومن کی پہچان، یہ شیان علی کی پہچان۔ نمبر 2، جب ان کے گھروں میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں اور صبر بھی کرنے لگتے ہیں۔ خوبصورت جملہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگوں کو بھی حق پہ لاتے ہیں، وہ خود حق پہ صرف نہیں رہتے، وہ خود صبر نہیں کرتے، وہ دوسروں کو بھی صبر کرواتے ہیں کہ اچھا ہو جائے گا، مت فکر کرو، یہ ایک بس تھوڑے دن کی دنیا ہے، تھوڑے دن کی آزمائش ہے، تھوڑے دن پہلے آزمائش تھی وہ بھی چلی گئی، آنے والی بھی چلی جائے گی۔ تو ڈونٹ فیل کہ یہی ہے اور بس یہی رہے گا ایسی طرح۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خوش رہتے ہیں جب اللہ کچھ دیتا ہے، وہ شکر کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 کیا کرتے ہیں یہ، وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی آزمائش دیتا ہے تو وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اگر بچے کوئی معذور پیدا ہوئے تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری حکمت، تیری مصلحت صرف تو ہی جانتا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے بہت کچھ دے دیا تو بھی اللہ سے وہ نعمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت یہ ایک سزا بھی بن سکتی ہے، یہ آزمائش بھی ہے۔ اکثر ہم آزمائش کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اتنا سارا اس کا حساب کتاب اب دینا ہے، اگر خوبصورت بہت بنا دیا، اگر آواز بہت اچھی بنا دی، اگر پیسے بہت دے دیے، بہت سارا مال، بہت سارے بچے، یہ سب آزمائش۔ اکثر ہم کہتے ہیں خدا اتنا کیوں دیا کہ اب مشکل ہو گیا ہے کہ ان کو ہم سب سنبھالیں، اب یہ آزمائش ہمارے لیے کچھ زیادہ بوجھ بن رہی ہے۔ تو تب بھی اللہ سے خوش ہونا ہے، اللہ تو نے یہ نعمت دی، دوسروں کو یہ نہیں ملتا، لہٰذا ہم اس آزمائش سے بھی راضی ہیں۔ اور پھر نمبر 5، وہ اپنے دشمنوں سے بھی لڑتے نہیں، یہ اپنے جو دوست ہیں ان کو بہت بوجھ نہیں کرتے ان پہ۔ اور نمبر 7، وہ اپنے بدن کو تھکا لیتے ہیں۔ اور نمبر 8، وہ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی، اور پھر ایک ایسا دل میں یقین ہو کہ بارے الہا جو بھی ہوگا، جو مجھے پسند بھی نہیں، اس سے میں خوش رہوں گا۔ توکل یہ نہیں کہ بس دعا کرنا کہ اچھا ہی ہوگا، نہیں، جو ہوگا
وہ اللہ چاہتا ہے، اگر مجھے پسند ہو یا نہ ہو تو بھی میں اس سے راضی رہوں گا اور خوش رہوں گا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مشکل ہمارے طرف پہنچائے تو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے آزاد کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی میں اور غم میں یہی سوچنا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے ہم اس سے راضی ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس طرح بھروسہ کرو گے نا خدا پہ تو تمہیں ہر پرابلم، ہر مسئلے سے نجات بھی ملے گی، تمہیں خوشی بھی ملے گی۔ تم اس پرابلم سے، اس مسئلے سے پھر تم فکر مند ہی نہیں ہوگے، تمہیں وہ چیز کو کوئی پرابلم ہی نہیں سمجھو گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پرابلم جو بھی ہے اس کا حل بھی خدا ہی دے گا۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جب اب تم نے وہ چیز طے کر دی اور سوچ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پہ توقع کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو متوکلین ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے جو محبت کرتا ہے وہ ہمیں ان جیسے بننا ہے۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توکل کے جو سپورٹ سسٹمز ہم نے دیکھے تو اس کے لیولز بھی ہوں گے کہ توکل ہے کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا توکل کا جو لیول، جو ایک جگہ ہمیں پہنچنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ مطلب کہ جو ہمارے لیے جو پرابلم ہے، اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مجھے خدا بھی، نعوذ باللہ، خدا بھی میری مدد نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں یہ ایسا پرابلم ہے کہ اب بس معجزہ ہی ہو، لیکن ایسا معجزہ خدا بھی نہیں کر سکتا، استغفر اللہ۔ توکل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کبھی ایسا کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کر سکتا ہے اور میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور میرے رب نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معجزے کیے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا میرے ساتھ۔ تو یہ ہوپ، یہ امید، توکل والا انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرا اس کا جو درجہ ہے توکل کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز دے سکتا ہے مجھے، اور جو ہو رہا ہے میرے لیے، میرے ساتھ، اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ توکل وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کی حکمت پہ اسے بھروسہ ہوتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، بارے الہ تو کیوں اپنے بندوں کو اتنا آزماتا ہے، اتنے مشکل میں ہیں تیرے بندے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دے میں میرے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، حد سے زیادہ ان کو معلوم نہیں کہ میں ان کے لیے وہی کرتا ہوں جو ان کے لیے اچھا ہے، لہٰذا ان سے کہیں کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کریں اور مجھ پہ امید رکھیں، اور یہ بھروسہ رکھیں کہ جو ان کے ساتھ میں کرتا ہوں وہ ان کے لیے ہی آخر میں اچھا ہوگا، یہ میری محبت ہی چھپی ہوئی ہے ہر ایک آزمائش میں۔ تھرڈ لیول توکل کا کہ پھر جب اللہ پہ جب سب کچھ دے دیا، سپرد کر دیا، تو پھر اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا، کسی اور پہ بھروسہ نہیں۔ اور تب اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، جب ہم انسانوں کو کچھ پوچھتے ہیں پھر اسے بار بار پوچھتے ہیں کیا کیا تم نے؟ اگر اس نے کیا ہوتا تو آج مجھے مل گیا ہوتا، اگر اس نے یہ کیا ہوتا، اس نے، مطلب کہ ہم نے اس کو اپنا خدا بنا دیا کہ سب پاور اس میں ہے۔ لیکن دعا کرنا کہ بارے الہ یہ ایک ذریعہ ہے انسان، اب اس کے دل میں ہدایت تو ڈال دے، لیکن توقع تجھ پہ ہی ہے، مانگوں گا صرف تجھ سے ہی، بار بار مانگوں گا۔ اکثر جب یہ غریب اور فقیر جب ہمارے پاس آتے ہیں نا بھیک مانگنے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش یہ خدا کے پاس اس طرح مانگتا، گر گرا کے، اس طرح یہ کیفیت انسان کی انسانوں کے پاس نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، انسانوں کے پاس کبھی بھی تم سجدہ نہ کرو گے۔ یہ سجدہ ہے کہ کسی کو کہنا پلیز پلیز آپ ہی کریں گے مجھے، توکل یہ نہیں کہتے۔ فورتھ لیول توکل کا، اب جب خدا کو دے دیا
تو پھر بار بار یہ نہ پوچھنا کہ اللہ کیا ہوا میرے کام کا، کیا ہوا میرے کام کا، تو نے تو نہیں کیا. جلد بازی نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کی ایک کوالٹی ہے کہ ہر چیز کو جلد جلد جلد. جب سلک بھی بنتا ہے نا، تو وہ سلک ورم جو اندر ہوتا ہے وہ بناتا ہے اپنی تھوک سے بناتا ہے، وہ بنتا جاتا ہے. اگر ہم اس ککون کو وقت سے پہلے کھول دینا تو وہ سلک نہیں بنے گا. لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پلان ہے، اللہ مدد کرے گا مجھے، جب میں انتظار اور صبر کروں گا، اور مجھے یقین ہوگا کہ جو میرا پائلٹ ہے وہ مجھے اس سب ٹربیولنس سے پاس کر کے پہنچائے گا. کیونکہ وہ پائلٹ، اسے آتا ہے پلین چلانا. میں اسے کیسے کہوں کہ یہاں سپیڈ کرو، یہاں چلے جاؤ، اوپر جاؤ، نیچے جاؤ، یہ اس کا کام ہے. جب کوئی شپ، جب کوئی ایسی سفینہ میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ طوفان ہے، لیکن کشتی نہیں ڈوبتی، کیونکہ کشتی ایسی بنی ہوئی ہے کہ اٹ کین وithstand. یہ بڑے بڑے کروز شپس جو ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں ڈوبیں گی کیونکہ یہ بنی ہے ایسی. لیکن جب اللہ کے سامنے کچھ ایسا چیلنج کر لیں جیسے ٹائٹینک والوں نے کیا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، ایسی چیزوں کو بھی ہم ڈبو سکتے ہیں. تم یہ کہو کہ اللہ کی پاور سے ہر چیز چلتی ہے، اور ہم اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی مومن اپنا ہر ایک بوجھ ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی یاد دلاتا ہے قرآن مجید میں کہ جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم کو آنچ نہیں آ سکتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ مدد تم سے چھین لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور بے شک مومن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی اپنا پورا ریلائنس کرتے ہیں. سورہ عمران میں آیت 160 ہے یہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلاتا ہے وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِينَ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد تمہیں کون مدد کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ مؤمنون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کرنے والے کی یہ نشانی ہے، یہ مومن ہیں. اور آخر میں آپ کے سامنے یاد دلاؤں وہ منظر جب جنگ حنین میں امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ، دشمنوں نے گھیر لیا ہے ہر جگہ سے، اب بچنے کی کوئی امکان نہیں، ہم نہیں بچ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان بھی بھاگ گئے تھے، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے، فوج میں ایک ہلچل آ گئی تھی کیونکہ ہر جگہ سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا. ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خدا پہ جب بھروسہ رکھتے ہیں نا تو خدا بچاتا ہے. انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے، بار الہا اس وقت صرف حمد و ثنا تیری ہے، کیونکہ تجھے ہی وہ حمد و ثنا ہو سکتی ہے بار الہا، اور تو ہی ہے جو میری شکایت سنتا ہے. میں میری شکایت تیرے پاس لاتا ہوں کہ تیرے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور اب اگر مدد مانگوں گا بار الہا تو صرف تجھ سے ہی مانگوں گا جہاں مانگنا چاہیے. اور اس وقت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ نے اس طرح مانگا جیسے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، جب فرعون کے پوری فوج آ گئی تھی بالکل قریب، اور آگے ایک گہرا سمندر تھا، کوئی جگہ نہیں تھی بھاگنے کی. تب نبی موسیٰ نے کہا بار الہا تجھ پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے، تو ہی ہمیں اس جگہ سے بچائے گا، اور ہم بلا کوئی فکر تجھ پہ بس توکل کر کے بیٹھے ہیں کہ we are tranquil، ہمارے دل میں سیرینٹی ہے، اس دل میں سکون ہے. اور تب کیا ہوا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا راضی ہو گیا اس توکل پہ کہ جب اتنے دشمن قریب آتے ہیں تو بھی میرا بندہ نا امید نہیں ہوتا، وہ شکایت مجھ سے نہیں کرتا، میرے دشمنوں کی کرتا ہے کہ بار الہ دیکھ تیرے دشمن نے کیا کیا میرے ساتھ۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نیل میں راستہ بنا دیا، اور نبی موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو فرعون کے لشکر نے بھی کوشش کی لیکن وہ راستہ بند ہو گیا اور وہ ڈوب گئے۔ اسی لیے تو ہمیں ملتا ہے کہ توکل کرتے کرتے ہی جب آگے بڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی محروم نہیں کرے گا اپنی مدد سے۔ نبی یوسف علیہ السلام سے یہی جبرائیل آئے تھے کہنے کہ اے یوسف، جب آپ نے اس انسان سے توقع رکھی اور اسے کہا کہ جب تمہیں رہائی مل رہی ہے تو اسے کہنا کہ ہمیں بھی رہا کر دیں، شاید وہ ہمیں یہاں بھول گئے ہیں اس قید میں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ایک پوچھنا چاہتا ہے کہ اے یوسف، کس نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا دنیا میں؟ نبی یوسف نے جواب دیا میرے رب نے ہی۔ کہا اے یوسف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے سب بھائی سے زیادہ سب سے پسندیدہ کون بچہ تھا اپنے بابا کا؟ کس نے تمہیں بنایا اپنے بابا کا سب سے دل کے چین، سب سے بڑا؟ کہا میرے اللہ نے ہی یہ کیا تھا۔ کہا جب وہ کاروان آ رہا تھا اس کاروان کو تمہارے طرف کس نے کیا تاکہ کنویں میں تمہیں مل سکیں وہ لوگ؟ کہا میرے رب نے اس کاروان کو میری طرف لایا۔ کہا یوسف، جب انہوں نے پتھر پھینکا اس کنویں میں پانی ڈھونڈنے کے لیے تو کس نے تمہیں اتنے بڑے پتھر سے بچایا کہ تم فنا نہ ہو جاؤ، تباہ نہ ہو جاؤ، زخمی نہ ہو جاؤ؟ کہاں بار الہ صرف تو نے فرمایا کس نے تمہیں اس کنویں سے بھی بچایا؟ بار الہ تو نے۔ تو کس نے اس عورتوں کے فریب سے بچایا؟ کہاں صرف میرے رب نے۔ تو پھر کیوں اے یوسف کسی اور انسان پہ توقع رکھتے ہو؟ کیوں کسی اور کو پکارا میرے علاوہ؟ اے یوسف، اب 7 سال اور بھی تمہیں اندر رہنا ہے تاکہ تم دنیا کو بتا دو۔ یہ ایک ترک اعلیٰ تھا کہ نبی یوسف علیہ السلام اپنے اس قید خانے میں اتنا روئے کہ لوگ ان سے تھک گئے اور کہاں ایک دن آپ روئیں ایک دن نہ روئیں، کیونکہ نبی یوسف آپ کی آواز سن کے ہمیں کچھ دکھ ہوتا ہے، ہمیں چین نہیں ملتا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ سے نہ امید نہ ہو، ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور انتظار کرو۔ اور آج جب ہم علی اکبر کے جیسے خوبصورت نوجوان کے بارے میں یاد کرتے ہیں تو جب بابا کی آواز سنی چونک کے اٹھے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے پوچھا بابا آپ نے یہ کیسے کیوں کہا ابھی میرے خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ایک آواز دی کہ اے یہ کاروان جو جا رہا ہے، اے سن لو کاروان جانے والو کہ یہ کاروان صرف اپنی موت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تب علی اکبر نے یہ پوچھا بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ تب بابا کا یہ جواب کہ علی اکبر ہم حق پہ ہیں۔ تب علی اکبر نے بس یہی بتا دیا کہ توکل کیا ہے۔ تو پھر کیا فکر بابا، تو پھر کیا رونا، پھر کیا فکر، کیا ہمیں رونا، کیا ہمیں کوئی بھی چیز کا شک۔ اور جب علی اکبر کی جیسی ہستی کو دیکھا لوگوں نے تو چونک کے کہاں اتنا خوبصورت یہ شبیہ پیمبر۔ کہتے ہیں کہ جب حر امام حسین کے پاس جا رہے تھے تو آنکھوں پہ پٹی لے کے ایک مجرم کی طرح، تب ان کے بیٹے جو ساتھ میں تھے ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ تو بابا نے پوچھا، حر نے پوچھا کہ اے بیٹا کیوں اکبر کہہ رہے ہو، اللہ اکبر؟ کہا اس وقت بابا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھا تو یہ ایک جوان لڑکا ہے، یہ بیٹا ہے نبی امام حسین علیہ السلام کا جو رسول
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے لگتا ہے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر ایسا بیٹا تھا کہ جب خوبصورت چہرہ تو خوبصورت شخصیت کہ ہر ایک بی بی نے کہا کہ علی اکبر ہمارا بیٹا تھا. بی بی آج ہم روئیں گے جیسے یہ ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, کیونکہ ہر ماں کی یہ دعا ہے کہ علی اکبر جیسا ہمیں بیٹا مل جائے جو اللہ سے محبت کرتا ہو, اپنے وقت کے امام, اپنے بابا اور اپنی امت سے محبت. کہتے ہیں کہ علی اکبر جب گئے تو امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اے علی اکبر اپنا چہرہ واپس بتا دے, مڑ مڑ کے دیکھ میرے بچے. تب جب تاریخ میں ملتا ہے کہ صرف ایک ہی تھے کربلا میں جو اس قتل گاہ کو چھوڑ کے, میدان کو چھوڑ کے واپس آ سکا, دشمنوں کو چھڑا کے واپس آ سکا. تاریخ میں ملتا ہے کہ کہاں بابا اگر پانی مل جاتا, لیکن میرا دل کہتا ہے یہ وہ بیٹا تھا جانتا تھا اگر بابا میرے چہرے کو دیکھ لیں گے تو ان کو چین اور راحت مل جائے گی. وہ علی اکبر جو بابا کو سینے کے سے لگا کے کہا بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے. اور جب وہ برچی لگی اور دل کے اندر, کلیجے کے اندر گئی, تب امام حسین نے کہا یا علی مدد. برچی نکال کے کہا بابا علی آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھایا, لیکن قسم خدا کی آج یہ برچی اٹھانا خیبر کے دروازے سے بھی بھاری ہے حسین کے لیے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین